بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کانسی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ اسٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ زندگی گزارنے کے 6 انتہائی اہم اصول۔ آج سے قبل انجام کے بارے میں سیکھو۔ بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ انار کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت ملتی ہے اور خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ آج کل ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے۔ جس دن آپ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں۔ اس سے خون صاف رہتا ہے اور موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور معدہ صاف کرتے ہیں۔ چاول کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کا کھا لینے سے چاول فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے پر چینی لگا کر ہونٹوں پر رگڑ لیں۔ ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند اچھی آئے گی اور نزلہ و زکام سے جان چھوٹ جائے گی۔ ناظرین، روزانہ گرین ٹی کا 1 کپ پی لیا کریں۔ یہ معدے میں گیس جمع ہونے سے روکے گا۔ چاول کھانے کا مناسب وقت دوپہر ہے۔ چاول رات کو کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو کھجور متواتر کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی چیزیں کھائیں۔ اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور مثانہ کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ نظر کو بھی کمزور کرتا ہے۔ منفی جذبات کے جسم پر مضر اثرات: مسلسل غمگین رہنا جگر اور معدے کو کمزور کرتا ہے، پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ذہنی تناؤ دماغ کی قوت فیصلہ کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ ڈپریشن اعصابی نظام کو کمزور کرتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو غم یا ذہنی تناؤ وغیرہ کے دوران کسی کام میں مصروف کر لیں اور مثبت سوچنے کی کوشش کریں۔ شوگر کی وجہ سے ٹانگیں درد کر رہی ہیں تو ہر وقت کیمیکل سے بھرپور دوائیاں کھانے کے بجائے اپنی خوراک میں یہ چیزیں بڑھا دیں: لہسن، کلیجی اور اسٹرابری۔ ناظرین، بادام ایک خشک بیج والا پھل ہے۔ یہ قبض کشا ہے اور حافظہ کو تیز کرتا ہے۔ روزانہ رات کو 8 عدد بادام، 15 عدد کشمش اور 5 عدد انجیر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اور 1 کپ دودھ پی لیں۔ یہ پٹوں کو طاقت دے گا، دماغی کمزوری اور اعصابی کمزوری کو دور کرے گا۔ جب معاملہ تمہاری پہنچ سے نکل جائے تو سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ وہ ایسی راہ نکالے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بواسیر کے مریضوں کو بند گوبھی کے پتے سلاد کے طور پر استعمال کروائے، جلدی شفا ملے گا۔ انناس کا شربت پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل 2 گلاس پانی پیے اور اگر کھانے کے بعد پانی پینے کی حاجت ہو تو آدھے گھنٹے بعد پانی پیے۔ معدے کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو یا بھوک لگنے پر کھانے کا دل نہ کرے تو ایسے میں سیب کا سرکہ استعمال کریں۔ امرود مثانے کی کمزوری کو دور کرتا ہے، پیٹ کے کیڑے ختم کرتا ہے اور خونی بواسیر کے لیے آب حیات ہے۔ ایلوویرا کا پانی نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ الائچی والا چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایسے افراد جن میں خون کی کمی ہو وہ انار اور کھجور زیادہ کھایا کریں۔ جو لوگ چہرے پر چمک اور نکھار لانا چاہتے ہیں وہ دودھ میں 1 سیب ڈال کر نہار منہ استعمال کریں۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دارچینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 2 عدد کھجور کھانے سے کبھی جسمانی کمزوری نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہو تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لیں۔
معدے کو ہمیشہ فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو باجرہ، کالے چنے اور جو کا آٹا مکس کر کے کھایا کرے۔ زندگی بھر معدہ فٹ رہے گا اور تا دیر جوانی قائم رہے گی۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ دانت یا مسوڑوں میں درد اٹھے تو الائچی والی چائے پیے۔ چنے کی دال پیس کر اپنے چہرے پر لیپ کریں، دانے نہیں نکلے گے۔ چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے ہلدی میں سرسوں کا تیل ملا کر چہرے پر کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے لگائیں۔ چہرے کا رنگ نکھر آئے گا اور داغ دھبے دور ہو جائے گے۔ جس تیل میں مچھلی تلی جائے، مچھلی کے مہک کی وجہ سے عموماً اسے دوسرے کانوں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس میں لہسن ڈال کر اچھی طرح پکا لیا جائے تو مچھلی کی مہک غائب ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل سینکڑوں بیماریوں کا علاج ہے۔ زیتون کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے۔ اگر ناپ میں زیتون کا تیل استعمال کیا جائے تو زندگی بھر موٹاپا، نظر کی کمزوری، پیشاب کی رکاوٹ، شوگر، جوڑوں میں درد، جسمانی کمزوری اور ڈپریشن جیسے مسائل کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں جتنی ہو سکے کھایا کریں: لیموں، کیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ ناظرین، آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہوتی ہے۔ صبح کے وقت کٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں۔ ناظرین، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو صبح یا شام کو مسجد میں جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو مدد کرنے کے لیے امام کے پاس جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو گھر بیٹھ جاتا ہے اور کسی کی برائی اور غیبت نہیں کرتا وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ ناظرین، دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلائے اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت کرنا شروع کر دے۔ رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 2 چمچ شہد ڈال کر پینے سے سستی اور تھکاوٹ ختم ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد مسواک یا برش کر لیا کریں، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ اگر وزن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کریں۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پٹکری کا ملا لیں اور اس سے اپنے بدن کو گیلا کریں اور چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ نفسیات کے مطابق ہم ان لوگوں کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہم کو ہنساتے ہیں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، لا تقنطوا، نا امید نہ ہو، لا تہینوا، کمزور نہ پڑو، لا تحزنوا، غمگین نہ ہو، لا تیأسوا، مایوس نہ ہو۔ امید کو کبھی نہ چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، اللہ نہیں۔ ناظرین، رات کو پیٹ پر لہسن کا لیف کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا کر بچے کو کھلانے سے بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرتا۔ ہاتھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھائے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹنا یا پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ بچوں کا جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بچوں کو دودھ اور سنگترے کا رس پلا دیں، اس سے ان کے جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر استعمال کروائے۔ کچا دودھ پینے سے کبھی چہرے کا رنگ سانولا نہیں ہوتا۔ منہ میں چالے پڑ جائے تو املی کے پتے سے جوشاندہ تیار کریں اور اس پانی کے غرارے کریں۔ بواسیر کے مریض سبز الائچی اور میتھی ہم وزن لے کر پیس کر سفوف بنا لیں۔ یہ سفوف 1 چائے والا چمچ صبح شام پانی کے ہمراہ لیں۔
حیرت انگیز طور پر بہت جلد خونی بواسیر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آنے لگے۔ عیادت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ من عاد منکم فلیخفف، یعنی جو شخص تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کرنے جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی پھلکی عیادت کرے، یعنی بیمار کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے، کیونکہ بعض اوقات مریض کو خلوت کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگوں کی موجودگی میں وہ اپنا کام بے تکلفی سے انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے مختصر عیادت کر کے چلے آؤ اور مریض کو راحت پہنچاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ۔ بہرحال عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک صاحب عیادت کے لیے آ کر بیٹھ گئے اور ایسے جم کر بیٹھ گئے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، اور بہت سے لوگ عیادت کے لیے آتے رہے اور مختصر ملاقات کر کے جاتے رہے، مگر وہ صاحب بیٹھے رہے۔ اب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس انتظار میں تھے کہ یہ صاحب چلے جائے تو میں خلوت میں بے تکلفی سے اپنی ضروریات کے کچھ کام کر لوں، مگر خود سے اس کو چلے جانے کے لیے بھی کہنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور اللہ کا یہ بندہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا تو عبداللہ بن مبارک رحم اللہ نے اس صاحب سے فرمایا، یہ بیماری کی تکلیف تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن عیادت کرنے والوں نے علیحدہ پریشان کر رکھا ہے کہ عیادت کے لیے آتے اور پریشان کرتے ہیں۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ شاید یہ میری بات کو سمجھ کر چلا جائے، مگر اللہ کا بندہ پھر بھی نہ سمجھا اور عبداللہ بن مبارک رحم اللہ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو کمرے کا دروازہ بند کر دوں تاکہ کوئی دوسرا شخص عیادت کے لیے نہ آئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ہاں بھائی بند کر دو، مگر اندر سے بند کرنے کے بجائے باہر سے جا کر بند کر دو۔ بہرحال بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا معاملہ بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، لیکن عام حالت میں حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ دوسرا آدمی محسوس نہ کرے کہ مجھ سے اعراض برتا جا رہا ہے۔ ناظرین، چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو روزانہ سیب اور انار استعمال کر لیا کرے، چند دنوں میں بڑھاپا غائب ہو جائے گا۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا ہم سکھاتے ہیں۔ ناظرین، ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیے، پورا جسم گورا رہے گا۔ 80 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہوں تو رات کو اس پیول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کریں۔ رات کو دانتوں پر راکھ رکھ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ زیتون کا تیل ناخنوں پر مسل دیا جائے، ناخنوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لیا کرے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنے تینوں انگلیوں کو جھاڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے اور وہ جگہ صاف ہو تو اسے اٹھا کر کھائے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے۔ انڈوں کو اگر پھنسے ہوئے نمک میں رکھ دے تو وہ دیر تک محفوظ رہتے ہیں اور خراب نہیں ہوتے۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہو۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھائے، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ دائمی کانسی ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لیں۔ چائے زیادہ مت پیے ورنہ یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانا بدن کو دبلا کرتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہو تو گھر میں کوئی بھی جانور پال لے اور اسے آزاد چھوڑ دے تاکہ بچہ اس سے کھیل سکے۔ بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ 15 منٹ میں چہرہ دلکش بنانے کے لیے
1 चम्मच लेमू का रस, 1 चम्मच कीरे का रस और 1 चम्मच गाजर का रस लें। तीनों को आपस में मिलाएं और चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट चेहरा नीम गर्म पानी से धो लें। चेहरा नरम व मुलायम और दिलकश नजर आएगा। अगर घर में कोई दमे का मरीज हो तो जैतून के तेल में दिया जलाकर कमरे में रख दे और मरीज को उस कमरे में लटा दे। मरीज बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जो खाली पेट अदरक का रस पी लेता है वो बूढ़ा भी हो जाए पर चेहरा हमेशा जवान रहता है। दिन में सिर्फ 2 कीरे खाने से मोटापा तेजी से कम होने लगता है। शाम को प्याज खाने वाले को बवासीर जैसी बीमारी घेर लेती है। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। शुक्रिया।